हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक, इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट, अमेरिकन बोर्ड फ्रॉम यूएई। आज मैं दिलचस्प मेडिकल हकाइक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ये एक ऐसी छिपकली या लेजर्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में छिपकली कहते हैं या गोह भी कहते हैं इसको, शायद इट्स बिगर देन लेजर्ड। तो इसकी शक्ल आप देख ली, ये इसको बोलते हैं हीला मास्टर। इसको हीला मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमेरिका में ये साउथ ऑफ अमेरिका में एरिजोना में हीला रिवर के किनारों पे पाया जाता है। अच्छा, इसकी एक खास बात ये है। अच्छा, 1 फुट इसकी टोटल लेंथ होती है, जिसमें से 6 इंच इसकी बॉडी होती है और 6 इंच इसकी दुम होती है। और ये क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता, तो इसलिए परिंदों वगैरह का शिकार नहीं कर सकता। ये सिर्फ बिल्कुल न्यूली हैच्ड बर्ड्स या अंडे, या बिल्कुल जो अभी पैदा हुए होते हैं कछुओं के बच्चे या उनके अंडे, या जिसको कहते हैं कॉटन टेल रैबिट के बच्चे, ये उन्हीं को खा सकते हैं। और ज़ाहिर है वो बाहर के मौसम में होते हैं, तो बस वही 2 महीने होते हैं इसके खाने के। तो ये जब 2 महीने में इनको खाता है, तो उस दौरान इस जो कुछ भी ये खाता है, इसको ये अपनी दुम में, जो इसके जिस्म के ही साइज की होती है, उसमें इसको चर्बी की सूरत में स्टोर कर देता है। ये अपने साइज का आधा या आधे से ज्यादा साइज का, जो इसका अपना साइज है, उतने साइज के जानवर को खा के उसको डाइजेस्ट करके उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाता है। बाकी 10 महीने जो है ये क्योंकि परिंदे तेज हो चुके होते हैं, ये कुछ नहीं खा सकता, ना ही अंडे होते हैं। ये 10 महीने तक जो जमीन के नीचे पत्थरों के दरमियान में पड़ा रहता है। और ये अपनी जो खुराक इसने अपनी दुम में जमा की थी 2 महीने तक, ये इसी पे गुजारा करता है। यानी 2 महीने ये खाता है और फिर 10 महीने उसी दुम में जमा किया होता है इसने अपना फूड, चर्बी की सूरत में, उसको इस्तेमाल करता है। अब ये है कि ये है बहुत जहरीला, डेथ काज नहीं करता, लेकिन इसका जो पॉइजन होता है वो इतना जहरीला और इतना तकलीफ दे होता है कि इसको दुनिया का सबसे तकलीफ दे जहर माना जाता है। और जिनको इसने काटा है उनके बकौल ये ऐसे होता है जैसे आपकी खून की रगों में गर्म लावा बह रहा हो। अच्छा, ये है इसकी कहानी। गीला मास्टर ये 2 महीने खाता है, स्टोर करता है और 10 महीने उसी पे गुजारा करता है। अब आते हैं डॉक्टर एंग की तरफ। ये डॉक्टर एंग जो हैं, ये एक डॉक्टर थे और इन्होंने एंडोक्रिनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ था। ही वॉज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से पढ़ा था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका का सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल स्कूल है। और ये वीए मेडिकल सेंटर, इसको वेटरन्स मेडिकल सेंटर भी कहते हैं, जो इनके फौजियों के लिए होता है, वहाँ पे ये कंसल्टेंट था, मरीजों का इलाज करते थे वहाँ पे ये। और इनके प्रोफेसर थे डॉक्टर रोसलिन यालोव, जिनको 1978 में नोबेल प्राइज मिला था जानवरों के अंदर हार्मोन्स की रिसर्च में। यानी एक रिसर्च हार्मोन थी, रिसर्च लैब थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ जानवरों के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको एनालाइज और स्टडी किया जाता था। डॉक्टर साहब ने पहले, ये अर्ली 80s की बात है, गिनी पिग्स और चिंचेलास के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन वो खास उनको वहाँ से प्रोग्रेस नहीं हुई थी। अच्छा, अब ये है कि डॉक्टर साहब को कहीं से पता चला इस जानवर के बारे में और ये कितना जहरीला है। और उस जमाने में अमेरिका में बड़ी रिसर्च चल रही थी सांपों के ऊपर, मुख्तलिफ जानवरों के जहरों के ऊपर, कि उनसे कैसे ऐसे केमिकल्स हासिल किए जाएं जो इंसानों में हेल्पफुल। और बहुत से हासिल भी हुए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें इन्होंने पढ़ा कि कुछ ऐसे जहर हैं जो कि इंसान के पैंक्रियाज, जहाँ से यानी इंसुलिन निकलती है, वहाँ पे बड़ी सख्त सोजिश काज करते थे। तो इन्होंने सोचा ये जो दवाइयाँ हैं, तो ये मालूम होता है कि ये पैंक्रियाज पे एक्ट करती हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च की जाए।
کیونکہ ان کو گنی پگ اور چنچلا سے تو کچھ ملا نہیں تھا. تو انہوں نے وہاں پہ وہ ایک لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سرپنٹالوجسٹ. وہ مختلف قسم کے سانپوں کے زہر جمع کرتے ہیں اور زہریلے جانوروں کو جمع کرتے ہیں اور اسی میں ڈیل کرتے ہیں. تو ایریزونا کے علاقے میں وہ تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو اس زمانے میں خط لکھا، میسج لکھا، تو اس نے ان کو کچھ پریزروڈ اور کچھ ڈرائیڈ سیمپلز بھیجے اسی ہیلا مانسٹر کے باڈی کے اور اس کے ڈفرینٹ پارٹس آف دا باڈی کے، اس کے سلائیوا کے سیمپلز بھیجے. اب یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہیلا مانسٹر کی اصل میں یہ کیسے یہ ریلیٹ کرتا ہے اس پرابلم. اب ہوتا یہ کہ 10 مہینے تو ہیلا مانسٹر کچھ نہیں کھاتا، اس کا سارا جسم جو ہوتا ہے یہ بالکل ڈس فنکشننگ ہوتا ہے، گٹ ساری اس کی جو ہوتی ہے کام نہیں کر رہی. اب جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس کے، کیونکہ اس میں اب انڈے کھانے ہوتے ہیں، ان کو ابزارب کرنا ہوتا ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ہیشڈ بچے کھانے ہوتے ہیں، اسی کو اپنے جسم کو بنانا ہوتا ہے، اور یہ اس نے 2 مہینے کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے کیونکہ باقی 10 مہینے اس کو کچھ نہیں ملنا. اٹس اے ویری سلو موونگ اینیمل. تو یہ ہوتا یہ کہ اس 2 مہینے میں اس کے جسم کے اندر سے، اس کے جو منہ کے اندر جو سلائیوا ہوتا ہے، اس کے گلینڈز میں سے ایک کیمیکل نکلتا ہے، اور یہ جو کیمیکل ہوتا ہے نا، یہ ہارمون کہہ لیں اس کو یا پیپٹائڈ کہہ لیں، یہ اس کی پینکریاس کو فل گیئر میں ڈال دیتا ہے. اور جب اس کو کھانا وانا ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے جو گزینیڈین کہتے ہیں جس کے اس میں سے نکلتا ہے، تو وہ اس کی انٹسٹائنس کو بڑا کر، اس کی جو آنتیں ہوتی ہیں جہاں سے کھانا ابزارب ہوتا ہے اس کو گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈبل ان سائز کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا جو انسولین پینکریاز ہوتا ہے نا، اس کا سائز بڑھا دیتا ہے، انسولین کا فنکشن تیز کر دیتا ہے، انسولین کی سکریشن زیادہ کر دیتا ہے. جو پینکریاس کے اندر جو انسولین بنانے والے سیلز ہوتے ہیں ان کو 10 ٹائمز زیادہ کر دیتا ہے، اور اسی دوران میں اس کی بھوک بھی کم کر دیتا ہے تاکہ وہ جو اس نے وہ کھایا ہے اس کو ہضم کر لے، پھر اس کو دوبارہ بھوک. تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے نا، یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اور یہی ہے اس کی ساری کمائی کا راز. اب ڈاکٹر صاحب نے یہ لے گئے اس کو، انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس انہوں نے پینکریاس کے وہ چھوٹی چھوٹی جو اس کی لیبس کی ہوتی ہیں ان کی ڈشز، اس کے اندر انہوں نے کلچر کر کے رکھے، جیسے امریکہ کی ریسرچ لیبارٹری میں ہوتا ہے پینکریاس کے سیلز کے کلچر رکھے ہوئے. اس میں انہوں نے اس جو ان کو سیمپلز آئے تھے اس کا ایکسٹریکٹ بنا کے ڈالا. پھر اس نے دیکھا کہ ایز کمپیئر ٹو دی ادر اینیملس یا ادر ریسرچ پروڈکٹس، اس میں سے بہت تیزی سے پینکریاس بڑھنا شروع ہوا. اچھا، تو اس سے ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے اس میں کوئی کیمیکل ہے جس سے پینکریاس اتنی تیزی سے انسولین بناتا ہے اور گٹ کو جو ہے نا انتڑیوں کو گروتھ کو بڑھاتا ہے اور انتڑیوں کے اندر خوراک کی حرکت کو کم کرتا ہے تاکہ اچھی طرح ابزارب ہو، اور بھوک کو کم کر دیتا ہے تاکہ جو ابزارب ہے وہ اچھی طرح فیٹ میں کنورٹ ہو کے باڈی میں جمع ہو جائے، لیور میں جمع ہو جائے. تو اس کو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈسکور کیا، اینالائز کیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ایگزینیڈین 4. ایگزینیڈین 4 جو ہے اس کی طرح کا ایک سبسٹینس انسانوں میں بھی پایا جاتا تھا اور لیلی گروپ اس کے اوپر کام کر رہا تھا. ان کو کہتے تھے انکریٹن GLP-1 ایگونسٹ. اب پرابلم اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ جو کمپاؤنڈ جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ بہت کوئکلی ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے اس کا انجیکشن لگانا ہو تو آپ کو انسولین پیدا کرنے کے لیے یا تو کنٹینیوس انفیوژن دینی پڑے گی سب نے، یا ہر گھنٹے کے بعد انجیکشن لگانا پڑے گا. آلموسٹ امپاسبل تھا اس چیز کو پروڈکٹ کرنا بزنس ورلڈ. تو انگ صاحب نے اس مالیکول کو ڈسکور کیا اور ان کو پتا چلا کہ یہ جو ہے ایک جو ہارمون ہے یہ 8 گھنٹے تک عمل کرتا ہے، بجائے اس کے جو آدھے گھنٹے تک انسانی یا 15 منٹ تک انسانی ہارمون عمل کرتا ہے. اب یہ آئے اپنی ہسپتال میں جائے وی ہاسپٹل، ویٹرنز ہاسپٹل میں اپنی پروڈکٹ کو لے کے، تو ہسپتال والوں نے ان سے کہا یار بھیا ہمارا تو کام ہے ینگ فوجیوں کے ساتھ، تم ایسی چیز بناؤ جس سے کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکے
یا کسی کو اگر کمر مفلوج ہوگی ہے گولی لگنے سے تو اس کی کمر سیدھی ہو سکے، اس کو ریجنریٹ آن ارتھ. یہ ڈائبٹیز کی یہ دوائی ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں خرچ کر سکتے. آپ جانو آپ کا کام کیا ہے. اب امریکہ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کے لیے اس کو پیٹنٹ کروانا ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی آپ کا آئیڈیا لے کے کچھ سے کچھ بنا دے، آپ وہیں پڑے رہ جائیں. تو سب سے پہلے ان کو لائرس ہائر کرنے پڑے، تو وہ جو تھے وہ ان کی ساری تنخواہ اسی میں نکل جاتی تھی. اس طرح یہ 90s کی بات ہے، یہ کام چلتا رہا 92 سے 96 تک. سارے پیسے ان کے وکیلوں کے ساتھ لگ جاتے تھے. تو پھر آخر کار ایک جگہ کوئی اینڈوکرینالوجی کی کانفرنس ہو رہی تھی انٹرنیشنل، اس میں انہوں نے اپنا ایک پوسٹر بنایا جس میں اپنے کمپاؤنڈ کے بارے میں سارا کچھ لکھا، اور لکھ کے انہوں نے اس کو پوسٹر کو وہاں لگا دیا. اچھا، وہاں پہ جو للی کے جو لوگ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے کہ ان کے کانفرنس ہوتی ہے اینڈوکرینالوجی والے، یہ للی تو بناتے ہی اس طرح کے انسولینز وغیرہ تھا، کمپاؤنڈ تھا. تو وہ ایک دو ڈاکٹر ایک آدھ تھا، وہ بھی ڈاکٹر ایملن تھا، ایملن لیبارٹری والوں کے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے. تو یہ بھی ڈاکٹر نے اس نے للی والے نے آ کے دیکھا، تو اس کو فوراً اسٹک کیا، یہ تو وہی کمپاؤنڈ ہے جو ہم بنا رہے تھے، لیکن ہم سے بنتا نہیں ہے کیونکہ اس کو تو 8 گھنٹے کے بعد انجیکشن دینا پڑتا ہے. تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ تو ہمارا کام ہو گیا. تو انہوں نے پھر آپس میں کولیبوریٹ کیا. تو کولیبوریٹ کرنے کے بعد یہ انہوں نے اس کی پروڈکٹس لے لی وایا دی ادر کمپنی ایم ایل. ان تینوں کی کولیبوریشن کے ساتھ سب سے پہلے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ان کے سارے جن کے خرچے ہوئے تھے ریسرچ کے، ان کے پیٹنٹ کروانے کے سارے خرچے پے کر دیے. ان کا یہ تو آپ کے سارے کا ہو. اس کے بعد انہوں نے ان کو 1% اپنی کمپنی کا شیئر بھی دے دیا، اور اس کے بعد جو ویٹرنس کو بھی ملا آبویسلی، تو ان کو بھی ایک پتہ نہیں ہے انڈسکلوزڈ اماؤنٹ ان کو ملینز اینڈ ملینز میں ہی ہوگی ان کو دے، کیونکہ یوزلی ایک دوائی کو ڈیولپ کرنے میں کم از کم 80-90 ملین ڈالر لگتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد نابلی للی والوں نے یہ ڈیولپ کی دوائی ایگزیناٹائڈ، یہ پہلا انجیکشن تھا. اب اس کے 3 ایفیکٹ تھے. پہلا ایفیکٹ تو یہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ شوگر کو کنٹرول کرتی تھی. دوسرا ایفیکٹ یہ تھا کہ گیسٹرک ایمپٹنگ یعنی معدے میں سے خوراک کی حرکت کو آہستہ کرتی تھی اور انتڑیوں کی گروتھ کو بڑھاتی تھی یہ دوائی. اور تیسرا اس کا ایفیکٹ یہ تھا کہ یہ وزن کو بھی کم کرتی، یعنی شوگر کنٹرول، انٹسٹائنل گروتھ اور ویٹ لاس. 10 کلو تک آرام سے وزن کم ہو جاتا. پھر اسی کانسیپٹ کو آگے لے چل کے اوزمپک آئی، پھر للی کی مونجارو آئی، اور اب یہ 2 دوائیاں ہیں جنہوں نے اس وقت تک $70 بلین کما چکے ہیں. $70 بلین یہ ابھی تک کما چکے، اور ان کا پیٹنٹ میرا خیال 2030 تک ابھی چلنا ہے. تو یعنی آپ 70 بلین تو میں نے انیشل کہا تھا، یہ کم از کم یہ 1000 بلین تک یہ جو ہے نا یہ چھپکلی ان کو کما کے دی. تو دیکھیں ایک چھپکلی سے $1000 بلین کی کمائی. تھینک یو.